احترام دوستوں بزرگوں، یہ ستمبر کا مہینہ ہے۔ ستمبر کے مہینے کے اندر 7 ستمبر کو بہاولپور کی عدالت کے اندر ختم نبوت کا فیصلہ ہوا، جس فیصلے کے اندر اسلام جیت گیا، کفر ہار گیا، قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ تو اس حوالے سے چند باتیں اس بہاولپور والے فیصلے کے متعلق عرض کرنی ہے۔ ویسے تو اس بہاولپور کا جو مقدمہ ہے، اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، جس کتاب کا نام بھی مقدمہ بہاولپور ہے۔ 3 جلدوں پر مشتمل ہے وہ کتاب۔ اس کے اندر سارا یہ جو فیصلہ ہے، مقدمہ ہے، بالتفصیل لکھا گیا۔ 1924 کے اندر احمد پور شرقیہ کی تحصیل کے اندر چنی گوٹھ کے قریب مولانا الہی بخش صاحب رہتے تھے۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی، اس بیٹی کا نام تھا عائشہ۔ تو والد محترم نے عبدالرزاق نامی شخص سے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح کر دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ عبدالرزاق قادیانی ہے، اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکاری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتا، بلکہ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی دجال کو آخری پیغمبر مانتا ہے۔ وہ قادیانیوں کا پیروکار ہے۔ مولانا الہی بخش صاحب نے رخصتی کرنے سے انکار کر دیا کہ میں بیٹی کی رخصتی اس عبدالرزاق کے ساتھ نہیں کر سکتا، یہ غیر مسلم ہے، میری بیٹی مسلمان ہے، مسلمان بچی کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں اس رشتے سے انکار کرتا ہوں۔ عبدالرزاق نے احمد پور تحصیل کے اندر ذیلی عدالت کے اندر کیس دائر کیا کہ مجھے بغیر ثبوت کے کافر قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ میں مسلمان ہوں، میرا نکاح ہے، لہٰذا عدالت اس بچی کی رخصتی میرے ساتھ کرائے، میرے پاس نکاح کا ثبوت ہے۔ قادیانیوں کا اتنا زور تھا کہ اس ذیلی عدالت کے اندر قادیانیوں کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، قادیانی جیت جاتے ہیں، وہ فتح کا جشن مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے مولانا الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ کہ وہ بہاولپور آئے، یہاں آ کر اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، ساتھ تنسیخ نکاح کا دعویٰ کیا۔ جب یہاں کیس چلا، چھوٹی عدالتوں کے اندر، سول عدالتوں کے اندر بھی قادیانیوں کا اتنا زیادہ پریشر تھا کہ فیصلہ قادیانیوں کے حق میں ہوا۔ 1926 کے اندر مولانا الہی بخش صاحب نے اپیل ہائی کورٹ کے اندر دائر کی، تنسیخ نکاح کا دعویٰ بھی دائر کیا، کیس چلتا رہا۔ اب قادیانیوں کا دجل کھل کر عوام کے سامنے آنا شروع ہوا۔ علماء کو پتہ چلا، علماء مولانا الہی بخش صاحب کی مدد کے لیے وہ پلٹے، اس کے قریب آئے اور پوچھا کہ ہم آپ کا کیا تعاون کر سکتے ہیں۔ تو آپس میں مشورہ ہوا، مسلمان اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ تو اب قادیانیوں نے وکالت کے لیے مصر سے وکیل منگائے کہ وہ عربی زبان ان کی مادری زبان ہے، عربی پہ مہارت رکھتے ہیں۔ وہ وکلا بہاولپور ہائی کورٹ کے اندر اس کیس کا مقدمہ لڑیں گے، وہ محنت کریں گے، لہٰذا یہاں بھی ہمارے حق کے اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ جب قادیانیوں کو مشکل پیش آئی تو قادیانیوں نے ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کی کہ ہمیں اجازت دی جائے، وکلاء کے ساتھ ہم اپنے علماء لانا چاہتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر قادیانیت کو بتائیں گے کہ قادیانی مسلمان ہیں اور یہی اصل مسلمان ہیں، یہی اسلام کے وارث ہیں۔ تو جج اس وقت اکبر تھا، اس نے اجازت دی تو قادیانی اپنے مناظر لے کر ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئے، جس کے اندر ان کا بڑا مناظر قاضی نذیر احمد اور اس کے ساتھ مناظر اللہ ریتا،
ان مناظرین کو انہوں نے عدالت کے اندر پیش کیا اور بحث کرنے کے لیے مصر سے وکلاء آئے۔ یہ ہندوستان تھا، 1926 کی بات ہے، ابھی پاکستان نہیں بنا، انگریز کی حکومت ہے اور برطانوی لا قائم ہے عدالت کے اندر۔ برطانوی لا کے اندر، انگریز کی حکومت کے اندر بہاولپور کے اندر مقدمہ دائر ہے، نواب صادق کی حکومت ہے۔ یہ ایک ریاست ہے، خود ایک ملک کی حیثیت رکھتی ہے یہ ریاست، یہ مقدمہ چلتا ہے۔ اب مسلمانوں کو فکر لاحق ہوئی کہ قادیانی بڑے زور کے ساتھ ہے، احمد پور شرقیہ کی ذیلی عدالت کے اندر بھی اپنے حق کے اندر فیصلہ کرانے کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، اور یہاں بہاولپور کے اندر بھی سول عدالتوں سے فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے۔ اب ہائی کورٹ ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہاں بھی فیصلہ قادیانیوں کے حق میں ہوا تو کفر جیت جائے گا، اسلام ہار جائے گا۔ یہ مدد کے لیے دارالعلوم پہنچتے ہیں، وہاں جا کر درخواست پیش کرتے ہیں، اپنی روئے داد سناتے ہیں کہ بہاولپور کی سرزمین پر ختم نبوت کا کیس دائر ہے، قادیانی زور و شور کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس وقت دارالعلوم کے اندر بڑے صدر مدرس تھے مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، وہ ضعف کی حالت میں تھے، بیمار تھے، اور جب دفتر کے اندر یہ بات جاتی ہے وہاں مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب موجود تھے، مناظر اسلام مولانا غلام مرتضیٰ صاحب موجود تھے جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا کراچی کے اندر لہرایا، علامہ شبیر احمد عثمانی موجود تھے۔ اب ان سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی کفایت اللہ، مولانا سعید احمد جان صاحب اور مولانا غلام مرتضیٰ صاحب، یہ وفد دارالعلوم سے بہاولپور کی سرزمین پہ آئے گا اور یہ قادیانیوں کے مناظروں کا جواب دیں گے، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں گے، مسلمانوں کے وکیلوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اب اجازت لینے کے لیے صدر مدرس کے پاس جاتے ہیں، اس وقت انتہائی علیل تھے مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، انہیں بواسیر کی تکلیف تھی، اس وقت کو اس کا مناسب علاج نہیں تھا۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ چارپائی پہ سوتے، نیچے بالٹی رکھی جاتی، بالٹی خون سے بھر جاتی، اس ضعف کے اندر تھے، درسگاہ کے اندر آنے کی طاقت نہیں تھی، سبق کو موقوف کیا ہوا تھا۔ جب بات ہوئی کہ بہاولپور کے اندر مقدمہ چل رہا ہے اور ہم آپ سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے چند سوالات سامنے رکھے کہ قادیانی آپ سے یہ بھی سوال کر سکتے ہیں، یہ بھی سوال کر سکتے ہیں، یہ بھی سوال کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ مفتی کفایت اللہ نے شاندار انداز کے اندر جوابات ارشاد فرمائے۔ اس کے باوجود علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ لاحق ہو رہا ہے، میں مرگ الموت کے اندر ہوں، مرنے کے قریب ہوں، کہیں ایسا نہ ہو بہاولپور کی سرزمین پر ختم نبوت کے خلاف فیصلہ آئے اور یہ میں خبر سن کے مروں، میں خود اس فیصلے کے لیے بہاولپور جاؤں گا۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری ضعف کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود، بیماری کے باوجود، تکلیف کے باوجود انہوں نے دارالعلوم سے بہاولپور کا سفر شروع کیا۔ ہندوستان کے دہلی اخبار کے اندر چھپا کہ علامہ انور شاہ کشمیری بہاولپور ختم نبوت کے فیصلے کے لیے مقدمہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہزاروں شاگرد پوری دنیا کے اندر ان کے موجود تھے، جس کے بعد جو کتاب ملی اس کتاب کو لیتے ہوئے بہاولپور کی عدالت میں پہنچا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بیماری کی حالت میں مقررہ پیشی پر بہاولپور ہائی کورٹ کی عدالت کے اندر حاضر ہوئے۔ جب عدالت کے اندر جا رہے ہیں تو اس وقت لاٹھی کا سہارا لیا ہوا ہے اور اپنا ہاتھ مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ کراچی سے آ گئے تھے، ان کے کندھوں پہ رکھا ہوا ہے، عدالت کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ایک دم جھٹکا دیا اور کہا کہ یہ کیا کہیں گے، بابے بڈھے کو لے آئے اتنے کمزور کو۔ اپنی لاٹھی پھینکی اور اپنے سہارے سے چلنا شروع کیا، چلتے ہوئے عدالت کے اندر پیش ہوئے۔ اب اہل سنت والجماعت کے علماء بھی بہاولپور ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں۔ قادیانیوں کے مناظر قاضی نذیر احمد اور اللہ ڈتا
اور مصر کے وکلاء بھی بہاولپور ہائی کورٹ کی عدالت کے اندر موجود ہیں۔ مقدمے کا آغاز ہوتا ہے، مصر کے وکلاء وہاں پر اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ دلائل پیش کرتے کرتے ابھی علامہ انور شاہ کشمیری ایک بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینا یہ کوئی جواز نہیں بنتا، کیونکہ ختم نبوت کی کوئی آیت اور کوئی حدیث ایسی نہیں جو حد تواتر کو پہنچے، جو خبر مشہور بن سکے، کسی درجے کی ہو کہ اس کا انکار کرنے کی وجہ سے بندہ کافر ہو۔ اور یہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آنا خاتم النبیین پہ کلام ہوا ہے، اس کی سند کو دیکھ کر یہ حد تواتر کو حدیث نہیں پہنچ سکتی۔ جب تک حدیث حد تواتر کو نہ پہنچے اس کے انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ سنیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ خبر واحد کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوتا، یہ حد تواتر کو حدیث نہیں پہنچی۔ لہٰذا اگر کوئی کہہ دے کہ اس کے بعد نبی آ سکتا ہے تو اس کو کافر کہنا بلا جواز ہوگا۔ یہ عدالت عالیہ کا وقت ضیاع کر رہے ہیں، جب ختم نبوت پر اتنی وزنی کوئی دلیل نہیں جو حد تواتر کو پہنچ جائے تو عدالت عالیہ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور اجازت طلب کی اور کہنے لگے آپ نے کبھی کتاب نہیں پڑھی، آپ کتاب پڑھتے فوادح الرحمود ثبوت شرح مسلم الثبوت کے اندر فلاں صفحے پر لکھا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ حد تواتر کو پہنچ چکی ہے۔ تمام فقہا، تمام محدثین کا اس پر اجماع ہے، یہ حد تواتر کو پہنچ چکی ہے، لہٰذا تم اس کا انکار کر کر ختم نبوت کا انکار کر کے دائرہ اسلام سے باہر ہو چکے ہو۔ تو فوراً مصر کے وکلاء نے وہ کتاب کھولی کہ ان کے پاس کتاب نہیں، یہ جو کتاب کہہ رہے ہیں فوادح الرحمود شرح مسلم الثبوت، یہ کتاب ہے، یہ صفحہ ہے، اس صفحے پر امام غزالی نے اختلاف کیا، وہ اس اجماع میں داخل نہیں، وہ اس کے انکاری ہے۔ تو اس وقت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے پھر اجازت طلب کی اور کہنے لگے کہ جج صاحب یہ کتاب آپ اپنے پاس منگوائیں، ضبط کریں، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کتاب کے اندر لکھی ہے، آپ کے سامنے دجل پیش کیا جا رہا ہے۔ علامہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس اجماع کے باہر ہوں، انہوں نے جو بات نقل کی ہے یہ عبارت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کمزور لوگوں نے اس پر اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تمام محدثین کا اجماع ہے، انا خاتم النبیین لا نبی والی بات حد تواتر کو پہنچ چکی ہے۔ بادشاہ نے وہ کتاب ضبط کی، اس کتاب کو دیکھا، جیسے کشمیری صاحب نے عبارت پڑھی، ترجمہ پڑھا، صفحہ بتایا، ویسے ہی لکھا تھا۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی ہائی کورٹ بہاولپور کے اندر دھاک بیٹھ گئی اور جج مجبور ہوا کہ انہیں سامنے لایا جائے۔ اتنا بزرگ اور ضعف کی حالت میں ہے اور اتنے ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہے، کتاب کا نام بتاتا ہے، صفحہ بتاتا ہے۔ تو جج صاحب نے پوچھا آپ کے پاس کتاب نہیں، آپ اتنے وثوق کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ 35 سال قبل مدینۃ المنورہ کی لائبریری کے اندر یہ کتاب میرے سامنے گزری تھی، مجھے اس کا حوالہ بھی یاد ہے، مجھے اس کی سطریں بھی یاد ہے، صفحہ بھی یاد ہے۔ اس کے بعد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بات کرنے کی اجازت طلب کی اور بات کرنا شروع کی۔ جب بات کرنا شروع کی تو مصر کے وکلاء نے اعتراض کیا کہ یہ تقریر کرتے چلے جا رہے ہیں، دلیل پیش نہیں کرتے، یہ کوئی عوامی مجمع نہیں، یہ عدالت ہے، جج کے سامنے بات ہو رہی ہے، جو بات کرے اس کی دلیل پیش کرے، یہ خالی تقریر جھاڑ رہے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی میں تمہید بیان کر رہا ہوں، تمہید متکلم کے لیے ہوتی ہے، اس پہ دلائل نہیں دیے جا سکتے۔ جب میں بات کروں گا تو اس کی میں اتنی دلیلیں پیش کروں گا، یہ عدالت کا کمرہ بھی کتابوں سے بھر جائے گا۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے 5 گھنٹے بہاولپور ہائی کورٹ عدالت کے اندر کھڑے ہو کر تقریر پیش کی۔
تقریر بیان کرنے کے بعد پھر دلائل دینا شروع کیے انا خاتم النبیین پر، اور کتابوں کے حوالے دیے کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحہ نمبر پر لکھا ہوا ہے انا خاتم النبیین، اس حدیث کا درجہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کی وضاحت بھی موجود ہے، صفحے بھی بتاتے چلے گئے۔ علماء کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود تھی، وہ کتابیں کھولتے چلے گئے، صفحے دکھاتے گئے، ایک بینچ رکھا گیا کتابوں سے بھر گیا، دوسرا رکھا گیا وہ بھر گیا، 244 کتابوں کے حوالے بہاولپور ہائی کورٹ کے اندر پہلے دن پیش کیے۔ اس کے بعد عدالت کا وقت ختم ہوتا ہے اور یہ موقوف ہو جاتی ہے، کئی دن تک یہ بحث چلتی ہے، اور ادھر نواب صادق رحمت اللہ علیہ، ان کا بڑا کارنامہ ہے اس ختم نبوت کے فیصلے کے اندر، ان پہ پریشر آیا۔ یہ گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے برطانیہ جایا کرتے تھے، یہ برطانیہ گئے تو انگریزوں نے پریشر دیا کہ آپ کی ریاست کے اندر ختم نبوت کا کیس چل رہا ہے اور اس کے اندر ہمیں شکست ہو رہی ہے، آپ اس کیس کو ختم کرا دیں یا پھر ہمیں فتح دلا دیں۔ تو اس وقت نواب صادق نے برطانیہ کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ملا کر بات کی کہ میرا آپ سے تعلق تجارتی ہے، یہ مذہبی معاملہ ہے، جیسے ہمارا مذہب کہے گا فیصلہ ویسے ہوگا۔ وہاں سے واپس آ گئے اور آ کر اس وقت چیف جسٹس محمد اکبر صاحب تھے، ان کو ملے اور حکم دیا کہ آپ روزانہ کی بیس پر جو بحث ہو آپ مجھے سناتے رہے اور اس کے اندر کوئی پریشر قبول نہیں کرنا، اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ کل قیامت والے دن جب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں تو مجھے رسوائی نہ ہو، آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ 1926 سے 1935 تک مقدمہ چلتا رہا۔ اب جو عدالت کا جج تھا اکبر صاحب، وہ بھی پریشان ہوئے، تو اس وقت ایک نواب صادق صاحب کے پاس رہتے تھے سر عبد الرحیم صاحب، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، تو ان کے واسطے سے جج نے ٹائم لیا کہ میں انور شاہ کشمیری کو ملتا ہوں۔ تو رات کو چیف جسٹس انور شاہ کشمیری کی رہائش گاہ پہ پہنچے، تو انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے پاس آ کر، میں فریق ہوں، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ مل ملاپ ہو گیا، آپ جج ہیں، آپ وہیں عدالت کے اندر میری بات سنیں۔ تو جج نے کہا کہ میں کوئی آپ سے ملنے کے لیے یا آپ کی طرفداری کے لیے نہیں آیا، میں ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ عدالت کے اندر 5 گھنٹے کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، میری سمجھ میں بات نہیں آتی، عربی عبارات ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے، علمی نکات ہوتے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا بات ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اس کا حل مجھے بتائیں۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور دعا کر دی کہ انشاءاللہ اب تجھے بات سمجھ میں آئے گی۔ اگلے دن عدالت کے اندر پیشی تھی، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب پیش ہوئے، وہ حدیث پڑھتے، آدھی حدیث پڑھتے، اگلی آدھی حدیث چیف جسٹس خود پڑھا کرتا تھا۔ یہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی کرامت تھی کہ جج اگلی آدھی حدیث اسے خود بخود یاد ہو جاتی۔ تو یہ مقدمہ چلتا رہا اور پھر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نواب صادق سے ملے اور عرض کیا کہ میں نے یہاں مقدمہ تو شروع کر دیا ہے، دلائل بھی پیش کیے ہیں، ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا، اگر میں زندہ رہوں تو میں فیصلہ خود سنوں گا، اگر میں مر جاؤں تو یہ فیصلہ میری قبر پہ سنا دینا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے اور یہ بحث و مباحثہ چلتا رہا۔ آخر کار جج اکبر نے مسلمانوں کے حق کے اندر فیصلہ کیا، ختم نبوت کا فیصلہ سنایا اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ اور اس فیصلے سے پہلے قادیانیوں نے ایک اور بھی سازش کی، وہ سازش یہ کی کہ چونکہ یہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ تھا، عائشہ کا نکاح ہوا تھا عبدالرزاق کے ساتھ، جب ان کی سفارش نہ چلی، زور نہ چلا، تو انہوں نے اس عبدالرزاق کو قتل کرا دیا اور پھر عدالت کے اندر دعویٰ دائر کر دیا کہ اب تو یہ فارغ ہو گئی، جہاں نکاح کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے، اب یہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ کیسے چل سکتا ہے؟ عبدالرزاق تو مر گیا، جب وہ قتل ہو گیا اس کیس کو یہی پینڈنگ کر دیا جائے، موقوف کر دیا جائے۔
اور اسے داخل دفتر کر دیا جائے۔ تو اس وقت پھر مسلمان میدان کے اندر آئے، وہ کہنے لگے یہ کیس ایک عائشہ کا نہیں، یہ مسلمان کی ہر بچی کا کیس ہے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ آخرکار 1935 کے اندر 7 ستمبر کو فیصلہ سنایا گیا۔ 7 ستمبر کو فیصلہ ہوا کہ ختم نبوت پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ قادیانیوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانیوں کو نبی مان لیا ہے، لہٰذا قادیانی دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ تو یہ سنہری حروف کے اندر 7 ستمبر کو بہاولپور کی سرزمین پر یہ فیصلہ سنایا گیا۔ اور اس تحریک کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ مولانا الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور عدالت کے اندر دلائل دینے والے مولانا انور شاہ کشمیری تھے۔ 1935 کے اندر بہاولپور کے ہائی کورٹ عدالت کے اندر یہ فیصلہ سنایا گیا، پھر پاکستان بنا، پھر اسمبلی کے اندر یہ بحث ہوئی۔ علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ امیر تھے، ان کی قیادت کے اندر 1973 کے اندر آئین کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ قادیانی کافر ہے۔ تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کا مقدمہ شروع ہوا مولانا الہی بخش صاحب کی الف سے اور انور شاہ کشمیری کی الف سے، اور اس کا جو فیصلہ مکمل ہوا وہ بنوری صاحب کی یا پہ ختم ہوا۔ تو علماء نے بہت بڑی قربانیاں دی، جس کے نتیجے کے اندر یہ ختم نبوت کا فیصلہ بہاولپور کی سرزمین پہ سنایا گیا۔ 2021 کے اندر یورپ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی جس کے اندر ساری یورپی یونین تھی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پہ دباؤ دیا جائے، زور دیا جائے کہ اس ختم نبوت کے آئین کے اندر ترمیم کی جائے۔ اس کے ترمیم کے لیے زور دیا گیا۔